الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، کہ ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس میں تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر انسان دیکھے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے. معزز بھائیوں، ہم اسلامی اور ہجری سال کے آخری دن گزار رہے ہیں. آج ذو الحجہ کی 26 تاریخ ہے. 3 یا 4 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہونے کے ساتھ ہی اسلامی سال بھی ختم ہو رہا ہے. اور اصل تو مسلمان کا انہی سالوں کے ساتھ اسی تاریخ سے تعلق ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کی اسلامی تاریخ ہے. تو بھائیوں، یہ ختم ہونے والا سال ہمارے لیے بہت بڑے پیغام چھوڑ کر جا رہا ہے. سب سے پہلے پیغام اس کا تو یہ ہے کہ زندگی کس تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا دن نہیں، ہفتہ، مہینہ نہیں، بلکہ 12 مہینوں کا اور اسلامی سال کے 355 دن کا پورا سال ختم کر رہے ہیں. کوئی کسی کو فکر ہے؟ کوئی کسی کو اس بات کا کوئی اندازہ ہے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں، ہم سے کیا جا رہا ہے اور ہم سے کیا چھوٹ رہا ہے؟ بلکہ ہم تو بعض بیوقوفوں کو، احمقوں کو دیکھتے ہیں کہ سال ختم ہونے پر برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. بھئی کیوں بھئی؟ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، خوش ہونے کی بات ہے؟ عجیب بات ہے. کسی کے پاس 100 دینار ہو، اس میں سے 10 دینار خرچ ہو جائیں، باقی 90 رہ گئے، تو خوش ہوگا کہ 10 دینار کم ہو گئے؟ عجیب بیوقوفی ہے. لیکن کافروں کی اندھی تقلید اس قدر ہے، کافروں کے پیچھے اس انداز سے اندھے ہو کر چل رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں خوشی منانے کا وقت ہے یا کہ فکر غم کرنے کا وقت ہے. جو کافر کر رہے ہیں ہم ان کے پیچھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے. برتھ ڈے منا رہا ہے بچے کا، بڑوں کی، کہ سال ختم ہو گیا. بھی سال ختم ہو گیا تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ختم ہونے والا سال ہم کو پیغام دیتا ہے کہ تیری موت اور قریب ہو چکی ہے، تو موت کے اور قریب پہنچ چکا ہے. اللہ کی طرف سے تیری جو زندگی لکھی گئی تھی اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا، اور کچھ پتہ نہیں کہ آنے والا سال جو شروع ہو رہا ہے اس کو تو مکمل بھی کرے گا یا اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا. بھائیو، اصل تو فکر یہ بات کرنے کی، اس فکر کرنے کی ضرورت تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں احمقوں کو، بیوقوفوں کو، کہ برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. اس قدر کافروں کی تقلید میں اندھے ہو چکے. تو بھائیو، سال ختم ہونے پر فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سال بھر کا عمل اللہ کے ہاں جا چکا، میں نے کیا پیش کیا ہے. سال ختم ہونے کا معنی کہ آپ اپنی قبر کے اور قریب آ چکے ہیں. ممکن ہے کہ قبر کے کنارے پر پہنچ چکے ہو، ممکن ہے کہ اگلا ہی دن، اگلی ہی رات آپ کی اس قبر میں ہو. اس قبر کے لیے تیاری کیا ہے؟ ہاں، سال ختم ہونے کا معنی کہ آپ اللہ کے پاس، اللہ کے اور قریب پہنچ چکے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آپ کا اور قریب آ چکا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب قریب آ رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے. دن گزرنے کے ساتھ، سال گزرنے کے ساتھ ان کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت اور قریب پہنچ رہا ہے. لیکن لوگ ہیں کہ اپنی مستی میں پڑے ہیں، دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں،
اپنی لذتوں میں لگے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے انسان، تو زندگی کی محنتیں مشقتیں کرتا ہوا چل رہا ہے، جا رہا ہے، تیرا سفر جاری ہے۔ یہ سفر کدھر جاری ہے؟ رب کی طرف، اللہ کی طرف، قیامت کے محشر کے میدان کی طرف، کہ جہاں تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو کوئی فکر ہے اس کی؟ تو ختم ہونے والا سال بھائیوں ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی موت کی فکر کر لو، اپنی قبر کی تیاری کر لو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جو حساب کتاب دینا ہے، اس کے اللہ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ جواب تیار کر لو۔ یہ ختم ہونے والا سال ہم کو یہ پیغام دیتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس موقع پر فکر کرنے کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لینے کی کہ میں اس سال بھر میں اللہ کو کیا پیش کیا ہے، اللہ کے ہاں کیا بھیجا ہے۔ ہمارا ہر عمل نیک ہو یا برا ہو ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اللہ نے 2 کرام کاتبین، 2 فرشتے ہمارے دائیں بائیں بٹھا رکھے ہیں کہ جو ہمارا ہر پورا ریکارڈ لکھ رہے ہیں اور اللہ کے ہاں پیش کر رہے ہیں۔ ہر روز پیش ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جمعرات اور پیر کا دن کہ جس میں انسان کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کہ میں نے سال بھر میں اللہ کو کیا پیش کیا ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں، کوئی کمپنی ہو، کوئی منسٹری ہو، کوئی بھی کسی طرح کا ادارہ ہو، سال جب ختم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا آڈٹ چیک کرتے ہیں۔ آڈٹ چیک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ سال بھر میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے، کہاں سے فائدہ ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، اور کیا نقصان ہوا ہے، نقصان ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم گھٹیا قسم کا پیسہ جو آنے جانے والی چیز ہے اس کا تو ہمیں بڑی فکر ہے، اس کے تو آڈٹ چیک کر رہے ہیں، لیکن اپنے اعمال کا کبھی آڈٹ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عملوں کا جو نیکی برائی کی ہے سال بھر میں، اس کا کبھی آڈٹ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بھائیوں اس کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ بھی اس کا حساب کریں کہ تب بھی مشکل نہیں، نہ بھی ملے گا، تھوڑا بھی مل جائے گا تب بھی مشکل نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں آپ کا حساب خراب ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ کے معاملات کہیں خراب نکل آئیں۔ آج دنیا کی مستی میں ہم پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ کافر ہے اپنے کفر پر لگا ہوا ہے، کوئی مشرک ہے اپنے شرک پر چل رہا ہے، کوئی بدعتی سنت سے ہٹ کر نیا اپنا من گھڑ دین اس سے چل رہا ہے، اور دنیا دار اپنی دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں۔ پتہ ہی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہر گزرنے والا دن ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، یا ابن آدم انک انت ایام، کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان تو دن ہے، تیرا حال دنوں کا ہے، جیسے جیسے کوئی دن گزرتا ہے ایسے ایسے ہی تجھ میں کمی آ رہی ہے، تو کم ہو رہا ہے۔ تو دن گزرنے پر انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ تو بھائیو ضرورت ہے اس سال کے ختم ہونے پر اپنے سال بھر کا جائزہ لینے کی، اللہ تعالیٰ کو کیا پیش کیا ہے اس کا حساب کرنے کی، اور آج وقت ہے کہ ہم اپنا حساب کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنی سمتیں صحیح کر لیں، اور اپنی ڈائریکشن جو ہے، اپنا رستہ جو ہے اس کو صحیح کر لیں، کیونکہ آج اللہ نے وقت دیا ہے، زندگی کے لمحات باقی ہیں کہ جس میں ہم اپنا حساب کر کے جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، جس رستے پر چل رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے اس رستے کو تبدیل چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں کہیں، جو میں کام کر رہا عمل کر رہا ہوں کہ یہ عمل کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان عملوں کو دیکھ کر خوش ہوں گا یا پریشان ہوں گا۔ آج ان کا حساب کرنے کی ضرورت ہے، موقع ہے، حساب کرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں،
اور جو کر رہا ہوں صحیح ہے تو اور اس پر مزید مضبوطی سے چلوں، اور اگر کہیں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لوں۔ اس لیے بھائیو، اللہ کی طرف سے اگر کسی کو عمر ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، زندگی کے کچھ زیادہ دن مل جاتے ہیں، تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت کھانے پینے کی نہیں ہے کہ اور کھانے پینے کا وقت مل گیا، وہ نعمت اس لیے نہیں ہے کہ اور دنیا کمانے کا وقت مل گیا، وہ نعمت اس لیے ہے کہ نیکی مزید کرنے کا موقع مل گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی لمبی ہو، لیکن لمبی زندگی میں کیا کرے؟ نیک عمل کرے۔ تو یہ ہے انسان کے لیے جو اصل کرنے کا کام ہے، یہ ہے جو غنیمت ہے، یہ ہے جس کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنا حساب کتاب کر لیں اس سے پہلے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب ہو اور پھر پتہ چلے کہ معاملات کچھ اور ہی نکلے ہیں جو ہم سمجھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور بڑے لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہوں گی کہ ہم تو بڑے نیک تھے، ہم تو بڑے مسلمان ہیں، جنت تو ہمارے لیے ہے۔ وہاں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے، کیا لے کے آئے ہیں، اور جو لے کے آئے ہیں اللہ کے ہاں وہ قابل قبول بھی تھا یا نہیں تھا، اس کا حال کیا ہے۔ اسی عمر فاروق مایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو آج اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہارا حساب لے۔ وَتَأَهَّبُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ عَلَى اللَّهِ، فرماتے تھے کہ اللہ کے سامنے اس بڑی عدالت میں پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ بھی اللہ کی عدالت، قیامت کی عدالت، محشر کے میدان کی عدالت، ہاں اصل عدالت وہ ہے کہ جہاں پر ایک ایک ذرے کا حساب، بال برابر چیز کا حساب، اور جہاں پر کوئی اونچ نیچے نہیں، وہاں پر دھاندلیاں نہیں، وہاں پر کوئی وکیل آپ کے نہیں ہوں گے، لائر نہیں ہوں گے آپ کے کیس مقدمے لڑنے والے۔ ہاں یہ وہ عدالت ہے کہ جہاں پر ہر انسان کو اللہ کے سامنے خود کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، نبی کے صلی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ خود اس سے بات چیت کرے گا، خود اس سے حساب لے گا، تم نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ تو بھائیو اس عدالت کی فکر کر لے، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کر لے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سورۃ الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کی جس نے فکر کر لی، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے جنتان ہیں، دو جنتیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو ضرورت ہے بھائیو اپنا حساب کتاب کرنے کی، آنے والے قیامت کے دن کی فکر کرنے کی۔ یہ گزرتا ہوا سال ہمیں یہی پیغام دے کے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماضی کی بھی فکر کرنے کی، اس کا حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مستقبل میں بھی اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی اور توحید کے اور سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔